وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جو کوئی بھی کسی مومن کو قتل کرے گا، بے وجہ ناانصافی سے قتل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدن ہمیشہ، انلمیٹڈ ٹائم، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب، غصہ، ناراضگی، وَلَعَنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت۔ لعنت بھی ایک نفرت کی علامت ہے، ناراضگی کی نشانی ہے کہ میں تمہیں منہ ہی نہیں لگاتا۔ اللہ اسے اپنے بندوں سے نکال دیتا ہے جس پہ لعنت فرماتا ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی بارگاہ سے اس کے بندوں سے فارغ، فینش، وہ شیطان کے ٹولے میں اور جہنمی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ فرمایا اس کے لیے ہم نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں 5 طرح کا غضب ہے قاتل پر، جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کرے 5 طرح کا عذاب اس آیت میں ہے۔ نمبر 1، جہنم، وہ جہنم میں جائے گا، اس سے بری جگہ دنیا میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ جو دوزخی بن جائے، جو جہنمی بن جائے، اس سے بڑا گھاٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا، خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا۔ نمبر 3، وَلَعْنَهُ، نمبر 4، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت، عَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 5 طرح کے عذاب ہیں جو کسی مسلمان کو قتل کرے، ناجائز قتل کرے۔ آپ کیا معمولی سمجھتے ہیں کسی مسلمان کو مار دینا؟ بھائی ہمیشہ دوزخ میں۔ اب میں اپنی کوئی تفسیر نہیں بیان کرتا، اس کو آپ مختلف تفاسیر کے زمرے میں دیکھ لیں۔ میں نے پڑھا ہے مفسرین ائمہ کرام نے فرمایا کہ وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو جو مسلمانوں کا قاتل ہے، پکا نمازی ہو، سینکڑوں ہزاروں حج کر رکھے ہو، مسجد امام مسجد ہو، کعبہ بنا لیا ہو، جہاد کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ قاتل اللہ تعالیٰ اسے جب موت دے گا حالت کفر میں دے گا۔ اسی معاملے میں ایک اور حدیث یہاں اس مضمون کے اندر نہیں ہے، لیکن ساتھ تھوڑی سی میچ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سے نیک لوگ نیکیاں کرتے کرتے موت کے قریب ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ فرمایا بہت سے برے، بہت سے بدکار، بہت سے گناہگار ایسے ہیں جو زندگی گناہ میں ڈوبی ہے، موت کے وقت توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے برادر عبدالغفار صاحب کے ذہن میں ایک وہ روایت بھی آ رہی ہوگی کہ ایک بنی اسرائیل میں نے حدیث سنائی تھی بخاری میں، 99 قتل کر کے وہ توبہ کی نظریے سے اپنے پادری کے پاس گیا کہ 99 کا قاتل ہوں، کوئی بخشش کیا؟ اس نے کہا استغفار، کیوں بخشا جائے گا، ممکن ہی نہیں۔
اس نے اسے بھی قتل کر دیا. کتنے ہو گئے؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ کتنے قتل ہو گئے؟ 100. اب جب 100 ہوئے نا اس کے دل میں بہت پچھتاوا آیا، بہت زیادہ. اس نے کسی اللہ والے سے رابطہ کیا اور کسی نے بتایا کہ فلاں ایک بندے کے پاس جا، وہ توبہ کی کوئی راہ نکالے گا، توبہ کی راہ نکالے گا. اس نے دل میں سوچ لیا کہ میں وہاں جاتا ہوں مجھے توبہ کی راہ مل جائے گی، لیکن وہاں پہنچ نہ پایا کہ وہ موت آ گئی اور اسے جنتی دوزخی فرشتوں نے گھیرا. اللہ نے فیصلہ کیا کہ توبہ والی جگہ کے اگر قریب ہے تو اسے جنتی لے جائے، لہٰذا وہ توبہ والی جگہ کے قریب ہوا تو وہ جنتی لے گئے. یہ بنی اسرائیل کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلمان. یہ پہلی امتوں کی بات ہے. اور اگر یہاں بھی ہماری امت میں بھی کسی کو کنسیشن ملتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نمبر 1، وہ اگر قاتل 100 بندوں کا اس اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا جو نیت تھی تو اس کو توبہ کا طریقہ بتاتا کہ پہلے جس کا قتل کیا ہے اس کی دیت ادا کر. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قرآن کے دوسرے پارے میں اسی سورۃ نساء میں ہے کہ کوئی قتل کر بیٹھے تو اس کا بدلہ قتل ہے. ہاں اگر وہ مقتولین کو راضی کر لے، اس کا خون بہا دے دے، معافی مانگ لے اور آئندہ قتل نہ کرنے کی توبہ کر لے اور خون بہا دے دے، ازالہ کر لے مرنے سے پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے، یا اسے پھانسی ہو جائے جس نے قتل کیا. ظاہر پھانسی ہوگی، اس نے اپنی سزا پا